الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم اپنے رسول سے سوال کرنا چاہتے ہو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے؟ پھر جو شخص ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے گا تو وہ راہ راست سے صحیح راستے سے وہ بھٹک جائے گا۔ کیا تم اپنے رسول سے سوال کرنا چاہتے ہو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے؟ جو شخص ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے گا تحقیق وہ صحیح راستے سے بھٹک جائے گا۔ پیچھے بات کل کے 2 دن کے سبقوں سے اسے پیچھے کی بات چل رہی تھی، یہودیوں کی شرارت مکاریاں۔ تو ان کی مکاریوں میں سے ایک مکاری، دیکھو سمجھنے کی بات، یہ آیت یہودیوں ہی کے بارے میں ہے اور اللہ تعالیٰ یہودیوں سے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے۔ اشارہ بھی اس کے اندر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، بلکہ ان کو اشارہ بھی ہے، کئی سارے اشارہ ہیں، ذرا سمجھو۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، یہاں رسولکم کا وہ آ گیا نہیں، اب ان کے رسول، ان کے پیغمبر کون ہے؟ دیکھو اگر اس رسول سے مراد اگر موسیٰ ہے ان تسألوا رسولکم سے، تو پھر آگے دیکھو کما سئل موسیٰ من قبل، یہاں موسیٰ کا وہ آ گیا۔ اگر پہلے رسول سے اگر موسیٰ علیہ السلام مراد ہے، پھر بعد کے موسیٰ سے کون سا موسیٰ مراد ہے؟ تو پہلے رسول سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ بابا خالی موسیٰ کو ماننا کافی نہیں ہے، سب جنوں کو ماننا بات کو اللہ ان کو سمجھاتے ہیں، یہ لوگ سمجھنے تیار نہیں ہیں۔ تو نبی اس کا یہ آیت کے اترنے کے بارے میں شان نزول، تو اس آیت کے اترنے کے بارے میں شان نزول کے بارے میں 2 باتیں۔ نمبر 1، یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم آسمان سے اسی طرح پوری کتاب لے کر آؤ جس طرح ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ایک دم پوری کی پوری تورات شریف لے کر آئے تھے، ایسا تمہیں نہیں لاتے نہیں، ایسا تھوڑا تھوڑا نہیں لاتی ہیں، ایسا وہ لوگ بول کر بولنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے بھائی ایک وقت لا کر پیش کرو ہمارے سامنے، جیسا موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو جا کے ایک دم پوری کتاب لے کر آئے تختیاں، تو ویسا تمہیں بھی ایک دم پوری کتاب لے کر بول کر بولنے لگے۔ ایک بات تو یہ اس آیت کے نازل ہونے میں۔ دوسری بات مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لے آؤ۔ ممکن ہے کہ دونوں باتوں کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہو، یہودیاں بھی سوال کر کو ہوں اور مشرک لوگ بھی سوال کر، یہودیوں کو سوال وہی تھا کتاب تمہیں جیسا موسیٰ لائے تھے یہ کس بار وسط میں لانا تھا، یہ سوال تھا۔ مشرکوں کا سوال، یہ مشرک کو جو سوال کی نہیں، مشرکین مکہ، مکے کے مشرک لوگ، اصل میں یہ سوال بھی موسیٰ سے نفس کیسے ہو، یہودیاں سے کیسے اللہ کو دکھاؤ بول کر ارنا اللہ جہرا، کھلم کھل اللہ کو ہم کو دکھاؤ، آمنے سامنے جیسا ہم بیٹھی نہیں ویسا ارنا اللہ جہرا، تو کیا آمنے سامنے ہمارے کو دکھاؤ، اللہ کو بولے، وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے بابا کو بولے، پیچھے بات آگی تھی، 2 بار آگی بات ہو، دوسرے باروں کے اندر یہی بات ہے، تو نہیں دیکھ سکتے، طاقت نہیں ہے تو نہیں ہمیں دیکھتی، تمہیں نہیں دیکھو کتاب کیا گارنٹی ہے بول کر بولے انہوں، اچھا بول کر اللہ کو پوچھے اللہ کیا کرنا ہے، تو ان کو تم اپنی خوف میں سے 70 آدمیوں کو لے کر آپ کو بولتی ہوں، اللہ تعالیٰ 70 آدمیوں کو چن کر لے آتی پہاڑ پر، آواز آتی ہے تینوں ساسم اللہ سے بات کرتے سو کہ مئی بات یا سو کتاب تورات میری کتاب ہے ماں موسیٰ پر اتاروں، تم جتنا ہو سکے اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو ماں، عمل کرنے کے بعد میں ابھی کیا تو بھی کمی بیشی ہو تو معاف کر دو، اللہ ایسا بولے، ویسا بولنے کے بعد میں یہ لوگ اس کے بعد بولنے لگے اللہ سے بولتے ہیں وہ کیا گارنٹی ہے، جو آواز آ رہی ہے اللہ کی سو کیا گارنٹی ہے، ویسا اعتراض کریں گے۔ پھر بعد میں اللہ کو دیکھتا سمجھتا کو ضد کریں تو پھر اللہ کی جب تجلی آئی تو پھر تجلی کو چلو برداشت نہیں کر سکے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام دعا کیا اللہ اگر میں قوم میں چلے گیا تو میں منی مارو بولے تھی، ان کو انہیں ضد کرتے تھے، کبھی انہیں تنگ کرتے تھے کہ میں منی مارو بولے تھی، اللہ نہ کو خما خواہ میرے اوپر الزام نہ کو، اللہ کو زندہ کر ان کو، تو موسیٰ کی دعا پر پھر ان کو 70 آدمی کو زندہ کیا دیا،
اب یہاں انہوں واپس آنے کے بعد اب یہاں یہ جو گئے انہوں شرارت کو کیسو پھر وہاں جا بھی شرارت کی اللہ کو دیکھا ہوگا کو بول کو یہ آواز اللہ کی تو گارنٹی بول کو پھر وہاں سے زندہ ہو کر اللہ ان کو بھیجا نہیں تب بھی شرارت کی لوگ آپ کو آج زندہ ہو پانے بعد کیا شرارت کی ہے لوگوں کو آ کر بولنے لگے اللہ تعالیٰ عمل کی بات کتاب پر کرو تو بولے نہیں چپ کے بول دے موسیٰ تمہیں عمل نہیں کرتا اللہ معاف کر دو تو بولے کو کتاب کو بات کو بدل کے بولے لگے جبکہ اللہ کیا بولے ان کو جتنا ہو سکے میری باتوں پر عمل کرو با ابھی کیا تو کمی بیشی تو معاف کر تو وہ بولے سبحانہ تعالیٰ انہوں کیا بولے لگے کتاب پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں کرتے خامہ خبوص ہم تنگ کرتے ہیں کہ بولتے لوگوں میں آپ کو لوگ ایسا بولے ایسا طرف بعد میں ان کو عذاب آ گیا وہی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر طور پہاڑ کو اللہ کھڑا کر دیے تھے فرشتوں کو بول کر بالکل ایسا نزدیک آ گیا تھا طور پہاڑ عمل کرتے نہیں گرا اللہ بول کر دو بار بات آ گئی تھی پیچھے ہم ہفتے کی طرف دوہرا دیا تاکہ آپ کا مقطع پکا ہو جائے اب آ جاؤ اب یہ جو سوال تھا مشرکوں کا سوال وہ بھی اصل میں یہودیوں کا سوال تھا اصل میں مکے کے لوگوں کو پڑھنا گنا ان کے پاس نہیں تھا تو ان لوگوں کا سوال کیا کرنے آتا انہوں سے کیسے سوال کیا کئی سوالات ان سے کچھ کرتے تھے یا ان سے پوچھ کرتے تھے لوگ اسی لیے کوئی بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوائنٹ نوٹ کرو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بنی اسرائیل تھی نہیں بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں تھے تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی واپس آئے اماں خدیجہ سے پورا واقعہ سنایا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اماں خدیجہ نے تسلی بھی دی اور پھر یکساں تسلی کے واسطے اس زمانے کے نبی کے ماننے والے نبی کی کتاب کو جاننے والے آدمی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتے دار ہوتے ہیں تو اپنے چچا کے بیٹے ان کے پاس لے کر جاتی ہیں اور پھر وہ آدمی تورات کا عالم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے تو ہمارے پاس جو فرشتہ ہے وہ موسیٰ کے پاس آتا تھا پہلے ایک نبی کے پاس آتا تھا اگر میں زندگی رہی تو میں تم کو ساتھ دوں گا لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ تمہاری قوم تم کو اپنے گھر سے نکال دے گی ایک اس نے کہا تھا ورقہ بن نوفل اس کا نام تو وہ آدمی یہ کہا تھا تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے تو مکے کے لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں تھا پہلے کے لوگوں کے پاس علم تھا کیوں علم نہیں تھا شاید میں کل بتا دیا تھا کئی بات یاد نہیں پڑ رہا مجھے تو اس لیے کہ یاسین سورہ تو کل پڑھ رہا تھا نہیں یاسین سورہ کے شروع میں لتنذر قوما ما انذر آباؤہم غافلون میں یاسین سورہ کی اس آیت کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی مکے میں نہیں آئے حج وغیرہ کرنے کے لیے آپ چلے گئے لیکن مکے میں ان کی تربیت کے لیے کوئی نبی نہیں آئے تھے اسی لیے قرآن مجید کی یاسین سورہ کے آیت میں کہا گیا لتنذر قوما تاکہ آپ ڈراؤ قوما ایسی قوم کو ما انذر آباؤہم آباؤہم غافلون کہ جس قوم کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا ہم غافلون وہ لوگ غافل میں ہے غفلت میں ہے تم ان کو ڈراؤ وہ اللہ ان کو دے گے تو اس آیت سے کیا معلوم ہو رہا ہے تو نبیان تو آئے فلسطین میں نینوا میں اور دوسرے علاقوں میں آئے لیکن یہاں مکے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں نبی نہیں آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آئے تو پھر ان لوگوں کو سمجھاتے تھے اس لیے مکے کے لوگوں کے پاس علم نہیں تھا کہ بول کچھ ورقہ بن نوفل کے پاس اماں خدیجہ لے کر گئی اب انہوں نے بھی تسلی دی اس آدمی نے تسلی دی اچھا اب یہ دیکھو اللہ تعالیٰ سمجھانا کیا چاہتے ہیں ہمارے لیے سبق کیا ہے پہلی بات تو اس کے اندر سبق ان لوگوں کے لیے ہے سب نبیوں کو ماننا ہے بھائی یہ خالی نبی کو ماننا کافی نہیں ہے تو اس سے ہمارے لیے سبق کیا ہے ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ ہم صرف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتا ہوں موسیٰ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے یا پھر مجھے عیسیٰ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے یا پھر ہندوستان میں ایک آدمی اپنے آپ کو عیسیٰ بولتا ہے اسے مان لوں گا میں یا پھر اسے یہ سب چیزیں تو یہ سب چیزوں کو نہیں ماننا ہے مطلب اسے نہیں ماننا ہے وہ جو آدمی ہے اورنگ آباد میں اسے نہیں ماننا ہے جو چاہے کر کے دکھائے کوئی عجیب کام کر کے دکھائے تب بھی ہمیں اسے ماننا نہیں ہے عجیب کام کو معجزہ بولتے ہیں تو پھر وہ معجزہ جس سے صادر ہوا معجزے کے بارے میں پیچھے بات آ گئی تھی ہاروت ماروت کے قصے میں فرشتوں کو اتارے تھے تو وہاں بات بتایا تھا میں آپ کو تو اگر کسی سے خرق عادت کام ہو گیا عام پبلک جو کام نہیں کر سکتی وہ کام کسی آدمی سے ہو گیا تو یہاں دیکھنا کیا ہے عجیب کام جس سے ہوا ہے وہاں دو باتیں مسلمان ہے کافر ہے مسلمان ہے تو پھر شریعت کا پابند ہے کیا دیکھنا پڑے گا شریعت کے پابند اب اسے دیکھے تو شریعت کا پابند تو ہے شکیل بن حنیف شریعت کا پابند ہے داڑھی بھی ہے چہرے میں سر میں ٹوپی بھی ہے اسے کیا بولیں شریعت کے پابند ہے بولیں گے صرف یہ شاعر میں سے شریعت پر عمل نہیں ہے یہ شاعر الگ ہے شریعت الگ ہے اب یہ دو باتوں پر عمل کرتے بس کافی ہے کیا اگر یہ دو باتوں پر عمل کرنے پر
اگر اسے شریعت کا پابند کہا جائے گا تو پھر علماء دیوبند کا فتویٰ ہے اور پھر دوسرے علماء کا بھی فتویٰ ہے کہ یہ کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ عمل نہیں کا کوئی شعائر پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے کافر کا اور کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا. عقائد ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے مسلمہ عقیدہ، قرآن سے ثابت شدہ عقیدے کا یہ آدمی انکار کر رہا ہے. کیا عقیدہ ہے وہ؟ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کو بابا بھی نہیں ہے، تو یہ آدمی کو باپ بھی ہے اور ان پیدا ہوا بہار کے اندر. ان بول رہا ہے سو میں عیسیٰ بولتا. اب کیسا؟ ایک بات تو اپنے آپ کو ایک حساب سے دیکھیں تو انہوں اپنے آپ کو عیسیٰ بولنا، اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو پھر اپنے آپ کو پیغمبر بول رہا ہے. اگر عیسائیوں کے عقیدے کے حساب سے دیکھیں گے تو پھر اپنے آپ کو ایک بیٹا بولے سکتا اللہ کا. ان کے عقیدے کے حساب سے، ہمارے عقیدے کے حساب سے نہیں. ہمارے عقیدے کے حساب سے تو مسلمان بھی نہیں ہے. مسلمان بھی نہیں ہے. کیوں؟ قرآن جو عقیدہ بیان کر رہا ہے تو اس کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے. شاعر تو ہے لیکن شریعت پر عمل نہیں ہے. شاعر الگ ہے، شریعت الگ ہے. 2-3 شاعر پر عمل کرنے سے پوری شریعت پر عمل کرنا یہ بات نہیں لازم آتی ہے. پہلے عقیدہ ٹھیک کرو، پھر بعد میں متبع سنت ہو وہ دیکھو. بات پیچھے آگے چیز سے بتا دیا. اب دیکھو، اب یہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اور ساتھ میں سب کتابی لوگوں کے لیے، اب یہودی لوگ بھی اہل کتاب میں سے ہے، یہاں تو مخاطب یہودی لوگ ہی ہے، ساتھ میں عیسائی لوگوں کے لیے اگر بول دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ وہ بنی اسرائیل ہے. لیکن یہاں اصل میں تو یہودی لوگوں سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم اپنے رسول سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو تم اپنے رسول سے، جب اللہ بول رہا ہے تو تمہارے بھی رسول کو قبول کو، جیسا تمہارے باپ دادا موسیٰ علیہ السلام سے ان کے زمانے میں ان سے سوالات کرتے تھے اللہ کو دکھاؤ کو بول کو، یہ کر کو دکھاؤ، وہ کر کو دکھاؤ کو بول کو، ویسا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا بے تم کی سوالات کر کو تنگ نہ کرو. اللہ یہ ہم سے پیغام دے رہے تم ان کو مانو بول کر. تو ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ایک سبق تو ان کے لیے یہودیوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو کا، اور دوسرا سبق ہمارے لیے کیا ہے اس کے اندر کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور سب نبیوں کو ماننا ہے. اور سب نبیوں میں سے صحیح عیسیٰ بھی ہے جو مریم کے بیٹے ہیں. یہ جو بہار کا بندہ ان نہیں ہے، اس عیسیٰ کو مانو جو مریم کے بیٹے ہیں، جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اس عیسیٰ کو اگر مانو گے مسلمان نہیں رہو گے. اب آگے دیکھو اللہ تعالیٰ سمجھا چاہتے ہیں کہ دیکھو ضروری سوالات کرو. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ حج فرض ہو گیا بابا حج کرو. تو کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر پوچھا انہوں نے، یہ بات آ گئی تھی خلاصۃ القرآن رمضان کے 7 پارے میں. پھر پوچھا انہوں نے کہ یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر پوچھا انہوں نے کہ ہر سال حج فرض ہے کیا؟ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ جب آپ کسی عالم صاحب سے نہیں، وہ بات نہیں، اس سبق پہلے سبق اس سے پہلے سبق کیا ہے؟ جب نبی تھے تو سوال نبی سے کرنا، جب نبی نہ ہو تو پھر وارث نبی سے سوال کرنا. دوسرا سبق جب نبی سے سوال کیا گیا، نبی خاموش تھے، تھوڑی دیر خاموش تھے، ان کا جواب سوال پورا ہونے کے بعد جواب دیے، تو ان کے سوال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس سے سبق کیا ہے کہ جب تم سوال کر دیے تو پھر جواب سننے کا بھی منتظر رہو، تنگ نہ کرو. جب آپ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، خامخواہ میں تمہارے کو بول رہا ہوں نا حج فرض ہے بول کر بول دیا، بس ختم کرتے جاؤ. اگر تمہیں پوچھے حج ہر سال فرض ہے کیا، ہر سال فرض ہے کیا بول کر، اگر میں اس وقت ہاں بول کر بولتا تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا، پھر تمہارے اندر ہر سال حج کرنے کی طاقت نہ ہوگی. ارے زندگی میں ایک بار حج فرض ہو کر لوگا نہیں کر رہی ہوں، اب پھر کیا بات ہو؟ ہر سال فرض ہوتا پھر کیا ہوتا؟ بنا نہیں کر سکتے. ارے حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے، روزانہ 5 بار جو چیز فرض ہے وہ نہیں کر رہی لوگ یہاں. زندگی میں ایک بار کی نہیں، فرض عبادت نہیں ہے، روزانہ کی بات لوگوں سے نہیں ہو پا رہی ہے، تو پھر وہ اگر ہم سال فرض ہوتی تو پھر الٹا ہمارے اوپر اور گناہ پر گناہ ہو جاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بعد میں. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ نبی جو فرما دے بس کرتے چلو. ایسا ہی نبی کے وارثین قرآن حدیث کی روشنی جو مسئلہ بتا دے بس چلتے رہو. ایسا کیا، ویسا نہیں کر سکتے کیا، ایسا نہیں کر سکتے کیا. اگر ایسا خامخواہ سوالات کرتے جائیں گے تو پھر احکامات پھر بڑھتے چلے جائیں گے.
اس لیے ضروری سوال کرنا ہے. ضروری جو سوال ہے نماز کا سوال ہے, روزے کا سوال ہے, حج کا سوال ہے, زکوٰۃ کا سوال ہے, پراپرٹی کا سوال ہے, آج تک کوئی بندہ پراپرٹی کا سوال نہیں کیا کسی عالم صاحب سے. بہت کم لوگ ہوں گے جو پراپرٹی کے مسائل پوچھتے ہیں, نہیں پوچھتے لوگ, معلوم ہی نہیں ہے. جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پراپرٹی کی پورے مسائل کو بیان کر دیا, 99% مسائل کو بیان کر دیا. 1% مسائل حدیث سے بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ پورے مسائل 99% مسائل اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا. یہ ضروری مسائل پوچھو جو واجب درجے کے ہیں, ان کے پیچھے پڑھو. جن کا سوال اللہ کرنے والا ہے ان کا سوال کرو, خامخواہ کے بیتوں کے سوالات کے پیچھے نہ پڑھو. اس سے اور ایک بات بھی, کیا اب کون سا سوال ضروری ہے کون سا سوال غیر ضروری ہے, تمہیں خود سے سوال کرنے سے پہلے پوچھ لو اپنے دل سے, یہ جو سوال ہے یہ معقول سوال ہے کیا, پوچھنے کے لائق سوال ہے کیا, پوچھو. نہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے. خامخواہ اگر سوال کریں گے تو پھر شرمندگی بھی ہو جائے گی, اور پھر اس کے علاوہ بے تک کے سوالات سے بچنے کا حکم بھی ہے اس حدیث سے. دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مغیرہ بن شعبہ راوی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیل و قال اور کثرت سوال اور پھر ضیاعت المال, بیکار مال خامخواہ اڑانے پر اللہ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے. تو اس لیے قیل و قال خامخواہ کی بحث میں نہیں پڑھنا ہے. ضروری چیز ہے تو اس کے پیچھے پڑھو. اللہ جس کا سوال کرنے والا ہے تو اس کے پیچھے پڑھو, خامخواہ کی چیزوں کے پیچھے پڑھنا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اسی حدیث سے فرماتے ہیں, دیکھو بات تمہارے سے پہلے والی حدیث میں دیکھو بات, اگر تمہارے سے پہلے جو ہر سال حج فرض ہوا روایت ہے نہیں, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں فرماتے ہیں دیکھو تمہارے سے پہلے کے لوگ اسی بات کی وجہ سے برباد ہو گئے. کیا بات؟ زیادہ سوالات کرنا, خامخواہ کے سوالات کر کے وہ لوگ برباد ہو گئے. اگر تم بھی یہی کرو گے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. آگے مسلم فرماتے ہیں جس کسی چیز کا میں تم کو حکم دوں وہ کرتے چلے جاؤ. خامخواہ میں سوال میں حکم دینے سے پہلے کرنا نہ کو کرنا, اٹھنا نہ کو اٹھنا, بیٹھنا نہ کو بیٹھنا, تنگ نہ کرو مجھے سوال کر کے. جب میں بولتا ہوں تو پھر مجھے بولنے دو, میرے بولنے سے تم خود یہ گوش کرتا ہوں آگے بڑھ کر بول رہا ہوں, تمہارا معلوم رہے گا, پھر بھی ان کو بولنے کا موقع دو, ان سے سننے کی کوشش کرو. اگر میں بولے بھی خاموش ہوں, بولنے کے موڈ میں ہوں, تمہیں شروع کر دیے تو پھر کیسا. کوئی نہیں سب فرماتے ہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تم اسے کرنے لگ جاؤ, اور جب کسی چیز سے منع کرو تو پھر تمہیں اسے چھوڑ دو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ضروری سوالات کریں, حلال حرام کے سوالات کریں. موجودہ دور میں حرام کی شکلیں کیا ہے اس کے سوالات کرنے کی کوشش کریں. اور پھر موجودہ دور میں مارکیٹنگ کی, آن لائن مارکیٹنگ کا بھی ایک نظام ہے, اس پر بھی علماء کرام سے پوچھ کر چلنا چاہیے. اس کے لیے علماء کرام بتا دیں گے حدیث کی روشنی میں اور فقہ کی روشنی میں. خلاصہ کیا ہے کہ ضروری سوالات کرنا ہے, بے جا سوالات سے ہم کو بچنا ہے. ایک بات تو اس سے. دوسری بات کیا ہے, آیت کا دوسرا ٹکڑا کیا ہے, وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. تو ایمان, جو آدمی ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے گا تو پھر وہ بندہ راہ راست سے بھٹک جائے گا. دیکھو اللہ تعالیٰ پہلے بے جا سوالات سے بچنے پر ترغیب دے کر پھر دوسرے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرنے کی بات کر رہے ہیں. کہ مطلب کیا ہے, بے جا سوالات وہ ایمان کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں, اس لیے بے جا سوالات کے پیچھے نہ پڑو. بے جا سوالات میں سے کیا ہے, بے جا سوالات میں سے اللہ کا نہیں جستے, یا پھر یہ جو سوال, ایسا سوال یا ایسی بات جو ہماری کو سمجھ میں آ سکتی ہے اسے کر کے ہمیں پوچھنا چاہیے. یا پھر اب جو سوال اللہ پوچھتا بھی نہیں, ہمیں خامخواہ اس کے پیچھے پڑنا بھی نہیں. ہاں اگر سن کو سمجھ کو تسلی حاصل کر سکتے تو پوچھنا چاہیے, ورنہ اگر بولنے والے تو بولتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں سکتے, خامخواہ کا اور اشکال اور اعتراض پر اعتراض, محض اعتراض پر اعتراض ایسا کرنا ہے تو پھر اس سے ایمان بھی خطرے پڑ سکتا ہے. اس لیے بے جا سوالات کے پیچھے نہیں پڑنا ہے, ضروری سوالات کر کے اپنے ایمان کو ہمیں بچانا ہے. ایسا بول کر بے جا سوالات کا کو بولی بول کو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضروری سوالات بھی کرے بغیر نہیں رہنا. ضروری جو سوالات ہیں وہ ہمیں کر کو اپنے دین کی ضروری باتیں, واجب فرض درجے کی باتیں پوچھ کر چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہود کی شرارت اور خباثت بے جا سوالات کرنا, اس سے ہماری حفاظت فرمائے. ضروری سوالات کر کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.